فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد فہد الکرم ہائی اسکول داتا نگر بادامی باغ کی طرف سے آپ کی خدمت میں 8th کلاس کے سبق تعلقات میں منافقت سے اجتناب کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیزم طلباء و طالبات، یہ لفظ جو ہے تعلقات میں منافقت سے اجتناب، تعلقات کہتے ہیں بیٹے میل جول کو، رہن سہن کو، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے انداز کو اور ان کی باہم میل جول۔ منافقت کہتے ہیں بیٹے دکھلاوا، ظاہر اور باطن الگ الگ، سامنے کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور رکھے۔ اجتناب پرہیز کرنا، بچنا، دور رہنا، محفوظ ہونا۔ اب اگر ان تینوں الفاظ کو مجموعہ بنا دیا جائے، جملے کی شکل دے دی جائے، تو یہ بن جاتا ہے تعلقات میں منافقت سے اجتناب۔ اب تعلقات میں منافقت سے اجتناب کا بیٹے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک ایک معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ان گزاری ہوئی زندگی کے کئی نہ کئی مواقع اور کئی نہ کئی وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں۔ عزیزم طلباء و طالبات، یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے، اسلامی نقطہ نظر سے اگر قرآن پاک کی روح سے بیٹے دیکھا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے بہت سے ہی ہمیں اسباق دی ہیں اور بار بار نصیحت آمیز اور سبق آموز باتیں سمجھائی ہیں۔ قرآن پاک میں بیٹے آتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور جو اس نے کیا وہ اس کو عن قریب وہ اس کو دیکھے گا۔ تو بیٹے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم کسی کے ساتھ ظاہراً جذبات کچھ اور رکھتے ہیں اور باطناً جذبات کچھ اور رکھتے ہیں، یہ تو دار فانی ہے، اس میں تو یہ سانسیں گزر جائیں گی، یہ لمحات بیت جائیں گے، اس کا تو پل کی خبر نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میری زندگی صحرا میں ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو گویا کہ بیٹا یہ جو زندگی عارضی ہے، اس میں ہماری زندگی گزارنے کے جو لمحات ہیں، اس میں اگر ہم آج منافقت سے کام لیں گے تو پھر ہماری آنے والی زندگی ہم پر بوجھ اور سختی کا سبب بنے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آیت منافق ثلاث آیات، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ عزیزم طلباء و طالبات، کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک ایک معاشرے کے اندر بندھا ہوتا ہے، سماجی طور پہ، ثقافتی طور پہ، نظریاتی طور پہ، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، تو ان تمام تر تعلقات میں اس کا بہت سے لوگوں سے پالا اور واسطہ پڑتا ہے۔ کہیں پر وہ کاروبار کی حیثیت سے کاروباری لوگوں سے ملتا ہے، کہیں پر وہ رشتہ داروں سے تعلقات کی بنا ملتا ہے، کہیں پر وہ اپنی اولاد سے حالات کے سبب سے ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ انسان کی زندگی جو تمام تر لمحات ہیں وہ سارے کے سارے منافقت سے اگر پاک ہوں گے اور زندگی اس کی پاک ہوگی تو آنے والی زندگی اس کے لیے گل گلزار کی بشارت ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے اپنے دوستوں سے، اپنے میل جول والوں سے، رشتہ داروں سے، اور اپنے رہن سہن کے لوگوں سے، اور اپنے ملنے جلنے والے سے یا اپنے کاروباری لوگوں سے کسی بھی طرح کا اگر اس نے منافقت کا سبب اختیار کیا ہے اور راہ اختیار کی ہے، تو سمجھ لیجیے عزیزم طلباء و طالبات کہ اس نے اپنے لیے تباہی اور بربادی کے دروازے کھولے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دیکھنا یہ ہے عزیزم طلباء و طالبات، آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل آپ اپنے پریکٹیکل زندگی میں جائیں گے، تو بیٹے جو آپ نے پڑھا ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہماری آنے والی زندگی یا ہمارا اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے
کون کون سے طریقے اور کس کس طرح سے ہمیں آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہمیں سونپتا ہے۔ تو اس لیے عزیزم طالبات، یہ ہم دیکھیں گے کہ تعلقات میں منافقت سے اجتناب، انسان اپنی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، مختلف لوگوں سے جب ملاقات کرتا ہے تو اس کی زندگی کے کیا طور طریقے ہونے چاہیے، اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو جواب